بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ جج آئینی بینچ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 9 مئی کے ملزم ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج 11 بجے تک اپنے دلائل مکمل کر دوں گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے دے تاکہ 11 تک مکمل کر لوں۔ سادہ لفظوں میں بات کروں تو سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ بین الاقوامی تقاضا ہے کہ ٹرائل کھلی عدالت میں آزادانہ اور شفاف ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ٹرائل کے فیصلے پبلک ہونے چاہیے۔ دنیا بھر کے ملٹری ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں عدالتوں میں جاتی ہیں۔ یورپی عدالت کے فیصلے نے کئی ممالک کو کورٹ مارشل کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ ملک بھر میں 40,000 میگا ریٹیل سٹورز کو FBR سسٹم سے 24 گھنٹوں میں منسلک کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سیلز ٹیکس رولز میں ترامیم متعارف کرا دی، جس کے تحت میگا ریٹیل سٹورز کو سیلز کی معلومات FBR کو فراہم کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق بڑے سٹورز کی فروخت کا ڈیٹا 24 گھنٹوں کے اندر FBR کو موصول ہو جائے۔ بر وقت درست ڈیٹا موصول نہ ہونے پر مذکورہ ٹیرون ریٹیلرز کو سیل کیا جائے گا اور سٹورز کو ڈی سیل کرنے کا اختیار کمشنر ان لینڈ ریونیو کو دیا گیا ہے۔ FBR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جرمانے کی ادائیگی کے 24 گھنٹوں میں سٹور ڈی سیل کرنے کے آرڈر دیے جائیں گے، جبکہ سافٹ ویئر سے متعلقہ تمام خامیوں کو سٹور دور کرنے کا پابند ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کو پیروں پر کھڑا ہونے میں 12 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ ملک کے لیے سیاست کو داؤ پر لگانا پڑا تو لگائیں گے۔ نیو یارک میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پوری دنیا گلوبل چیلنجز سے گزر رہی ہے، عالمی مسائل پر بات چیت اور غور و فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب بھی امریکہ کا دورہ کیا تو پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 2017 میں 3 سال بعد دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا تھا اور دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اتحادی حکومت بنی، ہم نے فیصلہ کیا ملک ہے تو سیاست ہے۔ PDM کی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں چوتھی بار وزیر خزانہ بنا، بڑی کوششوں کے بعد بھیانک معاشی صورتحال کی سمت تبدیل کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما عمر ایوب کی مختلف مقدمات میں 35 دنوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس عبدالفیاض پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ FIA کی عمر ایوب کے خلاف کوئی انکوائری نہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس کے پاس 8 FIRs درج ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے عمر ایوب کو 35 دنوں کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا اور درخواست نمٹا دی۔ اس موقع پر عمر ایوب نے کہا کہ میرے خلاف 70 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں۔